اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اور دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس آدمی نے جب فقیر کی صدا سنی تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جولی میں ڈال دو۔ بیوی نے فوراً حکم کی تعمیل کی، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچی تو فقیر کا چہرہ دیکھ کر دارے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا شوہر انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا کہ جو شخص ابھی ہمارے دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے مالدار، اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابقہ شوہر تھا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے جیسے آج کھانا کھا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اتنی پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات اچانک خراب ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیروں کا لاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی بات سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں ضرور بتائیے۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ جس فقیر کی آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ تو سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، کوٹھی، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر آیا تھا۔ تو یہ تھا اللہ کا انصاف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکے۔ یہ آیت سائل کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے۔ البتہ پیشہ ور بیکاریوں کو صدقہ و زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن یاد رہے کہ ہلاک کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ تو سامعین، یہ تھا ایک سبق آموز واقعہ۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے۔